السلام علیکم دوستو، آج ہمارے ساتھ ایک ایسے پاکستانی ہیں جو اپنے آپ کو کارپوریٹ ورلڈ سے نکال کے امیزون انٹرپرینورشپ کے اندر لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی کروڑوں کی جاب کو چھوڑا ہے اور اپنے آپ کو امیزون کے بزنس میں لے کے آئے ہیں، کیونکہ ہی بلیوز کہ دیر از مور پوٹینشیل ان انٹرپرینورشپ، دیر از مور پوٹینشیل ان ہز اون بزنس۔ اپنے بزنس کے اندر زیادہ مارجنز ہیں، زیادہ محنت ہے، لیکن زیادہ کامیابی ہے۔ بلال کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں حسن بھائی؟ الحمد للہ تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، آپ نے امیزون کب سے اسٹارٹ کیا؟ امیزون میں نے اسٹارٹ کیا ہے تقریباً مئی 2021 میں۔ اور اس سال کا آپ کا جو ٹرن اوور ہے امیزون کا وہ کتنا ہونے والا ہے 2023 کے اینڈ تک؟ اس سال 2023 کے اینڈ تک وی ول کراس اپروکسیمیٹلی مور دین $500,000۔ $500,000 یعنی کہ فار دا ہول ایئر؟ جی انشاءاللہ پورے سال کا 12 مہینوں کا آپ کا $500,000 کا ٹرن اوور ہوگا۔ وی ول گیٹ کوائٹ کلوز ٹو $1 million۔ ہم لوگ اپروکسیمیٹلی ابھی ہماری پروجیکشن جو ہے کرنٹ پروجیکشن پہ ہم تقریباً 775,000 تک ہم انشاءاللہ ہٹ کریں گے اس سال میں۔ دیٹس ناٹ بیڈ، یعنی کہ ڈالرز کے اندر آپ یو آر ہٹنگ اباؤٹ $1 million اپروکسیمیٹلی جی، اگر آپ اس کو پاؤنڈز، اب آپ پاؤنڈس کے اندر آپ آپریٹ کر رہے ہیں۔ جی دیٹس اے بگ تھنگ۔ جی تو لیٹس گو بیک لٹل بٹ۔ اب ایگزیکٹلی آپ یو کے کب آئے اور پاکستان میں آپ کیا کر رہے تھے بیسکلی؟ میں یو کے آیا ہوں 2003 میں، تو تقریباً مجھے 2 ڈیکیڈز گزر گئی ہیں یو کے میں۔ پاکستان میں میں نے ایجوکیشن اپنی حاصل کی، میں نے بیچلرز ان کامرس کیا، بی کام کیا، اس کے بعد میں لنڈن آ گیا۔ تو پاکستان میں موسٹلی میں اپنے ڈیڈ کی ہیلپ آؤٹ کرتا تھا۔ وی ہیڈ اے بزنس ان پاکستان ویئر آئی ہیلپ مائی ڈیڈ آفٹر کالج۔ تو بزنس کیا کرتے تھے آپ؟ بزنس میرے ڈیڈ کا بزنس تھا، یہ ٹینٹ سروس کا بزنس تھا، یہ پاکستان میں کیٹرنگ کا ہوتا ہے جس طرح؟ بالکل، جو کیٹرنگ کا بزنس ہوتا ہے۔ اب تو شادی ہالز وغیرہ کامن ہو گئے، پہلے آج سے 25-30 سال پہلے لوگ گھروں میں شادیاں کرتے تھے۔ وہ مجھے یاد ہے، وہ ٹینٹ کناتے ہیں اور بڑا مزدار قسم کا ماحول ہوتا ہے۔ بالکل، تو اس میں صرف ٹینٹ کناتے ہیں کہ لائٹیں بھی اور فوڈ بھی، ایوری تھنگ، یا لائک دا ہول پیکیج؟ بالکل، ہماری فل سروس ہوتی تھی، مطلب ایوری تھنگ فرام کیٹررس ٹو شامیانے کناتے، ہر چیز فل سروس ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ اوکے، تو کدھر گیا وہ بزنس؟ وہ میرے ڈیڈ اب ریٹائر ہو گئے اس سے، اور مطلب آپ دیکھیں اوور ٹائم ٹرینڈس چینج ہوتے ہیں، تو اب زیادہ شادی ہال والا ٹرینڈ آ گیا ہے، تو اس سے میرے ڈیڈ ریٹائرمنٹ لے لی، تو وہ بزنس ہم نے کلوز کر دیا تھا اپروکسیمیٹلی 2010 میں۔ 2010 کے اندر کیا، یعنی کہ آپ کے آنے کے 7 سال بعد وہ بزنس آپ نے کلوز آن کیا؟ بالکل، دیٹس گڈ یار۔ سو آپ کا یعنی کہ بیک گراؤنڈ تو ہے بزنس کا، یعنی فیملی ایکیومین آپ کو مل رہا ہے بزنس کا؟ جی بالکل۔ میری فیملی میں موسٹلی الحمدللہ میری بڑی فیملی سے آتا ہوں، میرے 10 چچا ہیں اور 3 پھپھو ہیں، تو ماشاء اللہ کافی بڑی فیملی سے آ رہا ہوں۔ تو تقریباً موسٹلی 80% میرے 8 چچا 10 میں سے کیا نام ہے بزنس میں، 2 چچا میرے سول سروس میں تھے، ایک پولیس میں ایس پی ہیں تھے، اور تو سول سروس میں کام ہے، موسٹلی انٹرپرنرز ہیں، بزنسز کر رہے ہیں اپنے، اور ماشاء اللہ کافی سکسیزفل بزنس۔ کیا سیکھا آپ نے اپنی فیملی سے یا اپنے ڈیڈ سے بزنس کے اندر؟ کیا ایک ایسا کیا ہنر یا ایسی بات جس نے کہا ہو کہ یار اس پہ رہنا ہے، یہ ویلیو ہے بزنس کی، یہ مین چیز ہے؟ دیکھیں، بزنس میں آج بھی اور آج سے 30 سال پہلے بھی سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سروس۔ آپ اپنے کلائنٹس کو سروس کیسی دے رہے ہیں، آپ ان کو جو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں کیا آپ ان کو آنیسٹلی وہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کے علاوہ دوسری چیز آپ کو یہ بھی آپ کو مارکیٹ انڈرسٹینڈ کرنی پڑتی ہے، آپ کو ٹرینڈ دیکھنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ کا ٹرینڈ چینج ہوا ان کیٹرنگ بزنس، تو اسی طرح اس ٹرینڈ کو اوور دیٹ ٹائم آپ چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں اگر آپ اپنے بزنس کو اڈیپٹ نہیں کر رہے فرام ٹائم ٹو ٹائم، دین الٹیمیٹلی یو ول فیل، یو ول ڈائی۔ سو ون تھنگ، ایک اڈیپٹیشن بہت ضروری ہے آپ کی بزنس میں، اور سیکنڈلی سروس، اور آپ آنیسٹلی سے جو بھی کام آپ کریں آنیسٹلی سے کریں، دل سے کریں، کہ آپ کا کلائنٹ بھی خوش ہو، آپ خود بھی سیٹسفائی ہوں کہ یس آئی ہیو ڈن دیٹ جاب ریئلی ویل۔ گڈ۔ سو بزنس کرتے کرتے کیسے ذہن میں آیا کہ یو کے آ جاؤں؟
الٹیمیٹلی یہ ایک ڈیسٹنی بھی تھی کیونکہ میں پیرس میں بورن ہوا, فرانس میں بورن ہوا. اچھا. میرے ڈیڈ تقریباً 30-35 ایئرس پاکستان میں فرانس میں جاب کرتے رہے. You speak French? اب بھول گیا ہوں, بہت عرصہ ہو گیا. I mean, do you have any words in there? بونجور, Bonjour is like hi. سلام. Salam. What is bon appetit? Bon appetit. I've forgotten. Honestly. Bon appetit is, isn't it? Have a good food or something. Yeah, something like that. Achha. Yeah. So میرے ڈیڈ پاکستان 1988 میں شفٹ ہوئے. ہم ایز اے فیملی, پوری فیملی شفٹ ہوئے پاکستان میں. تو میں نے اپنی ایجوکیشن پاکستان میں کی. موسٹلی میری ہائر ایجوکیشن, ہائر اسکول, ایوری تھنگ پاکستان میں ہوا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ الٹیمیٹلی میرا تھا کہ میرے پاس فرینچ نیشنلٹی تھی, تو لیکن میرے بڑے بھائی وہ میرے سے پہلے آئے یو کے میں, تو وہ ادھر ہی تھے, تو اس وجہ سے میں نے کہا چلیں لندن جاتے ہیں. اچھا, تو اب لندن آ گئے. بالکل. تو لندن آ کے کیا کیا؟ لندن آ کے پہلی جاب اللہ, سوچتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے آج کل. پہلی جاب سے واقعی جو ہے نا سوچ کے کہاں پہ جاتا ہے بندہ, وہ جاب بھی کی تھی. بالکل. پہلی جاب میری, جو فرسٹ جاب میری تھی وہ کیش اینڈ کیری میں جاب تھی. تو بہت ہی ہیوی جاب ہوتی ہے کیش اینڈ کیریز میں, تو کافی ڈیفیکلٹ جاب تھی. بہت بڑا ویئر ہاؤس ہوتا ہے, اس کے اندر آپ نے مطلب 40 فیٹ کے آپ کے کنٹینر آتے ہیں, لوڈنگ ان لوڈنگ, اس کو لوڈنگ ان لوڈنگ, بہت ڈیفیکلٹ کام تھا. اور سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ مطلب آپ ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں جدھر آپ کے اپنا بزنس سیٹ اپ ہے, آپ کے اپنا بزنس ہے ورسز ورکنگ فار سم ون, ٹھیک ہے نا, تو وہ اڈاپٹ کرنا تھوڑا سا مشکل تھا. تو شروع میں نے 1 سال تقریباً جاب کی, اس طرح ویئر ہاؤسز میں جاب وغیرہ کی. اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر میں سیکیورٹی. مجھے یاد آ گیا کہ میرے دوست تھا, وہ بھی ایسے ایک جگہ پہ کام کرتا تھا, ان لوڈنگ کرتا تھا. تو وہ بیسکلی کسی ریسٹورینٹ میں شاید تھا یا پتہ نہیں وہ کیا تھا, اس میں وہ بوریاں ان لوڈ کرتا تھا. وہ جب بوری کھولتے تھے اس میں پیاز نکلتے تھے, اور پھر اس پوری بوری کو اس میں کاٹنا بھی ہوتا تھا. سو اس قسم کی بھی لوگوں نے جابیں کی ہوئی یہاں پہ. بالکل 100%. الحمد للہ, شکر ہے میں پیاز نہیں کاٹا. پیاز نہیں تھا. وہ بیچارہ نا روتا ہوتا تھا, پیاز کاٹتا تھا نا بیچارہ روتا تھا. بالکل. تو وہ مجھے کہتا ہے یار تو کیوں رونا ہے, کہنا میں رونا اپنے نصیبہ ہوں کہ میں یو کے آ گیا ہوں نا. بالکل اس طرح کے. تو چلیں پھر اس کے بعد میں نے سیکیورٹی کی جابس کی. تھوڑا سا 2-3 سال میں نے سیکیورٹیز کی جاب وغیرہ کی. تو اس کے بعد مجھے تھوڑا سا انٹرسٹ بنا فائنینشیل سروسز انڈسٹری میں. میں نے تھوڑی ایجوکیشن کی اپنے لیے, فائنینشیل سروسز میں ڈپلوما وغیرہ کیے, مورگیج ایڈوائز کا ڈپلوما کیا, فائنینشیل ایڈوائزر کا ڈپلوما کیا, تو پینشنز کا ڈپلوما کیا. میں نے چھوٹے کورسز, بہت چھوٹے کورسز ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے, تو میں نے وہ کورسز وغیرہ کیے. کورسز کے بعد میری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ مجھے جاب مل جائے گی. اچھا. لیکن it's not easy because ultimately you have to sell. بالکل. Did you do the sales course as well? سیلس کورس ایسے مطلب ایگزیکٹلی میں نے سیلس کورس نہیں کیا, لیکن میں نے ایک بندے کے ساتھ کام کیا تقریباً. جب میں نے کورسز وغیرہ کر لیے, میں جاب حاصل کرنے میں اسٹرگل کر رہا تھا, فائنینشیل سروسز میں بریک تھرو میں اسٹرگل کر رہا تھا. تو میری ملاقات ایک کوٹلی کے ایک بندے تھے, ان سے میری ملاقات ہوئی. تو ان سے میری بات چیت ہوئی, انہوں نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ آ جا, کام کر, مطلب فری میں, کیا نام ہے, انٹرنشپ. تو تقریباً میں نے 1-1.5 سال ادھر جاب کی ان کوٹلی کے بندوں کے ساتھ. تو ادھر میں نے بہت کچھ سیکھا. مطلب وہ ایک ایسا بندہ مجھے ملا جو وہ خود کہا کرتے تھے ان کی ایجوکیشن 5ویں-6 تک کی تھی, لیکن بالکل, لیکن ان کے آفس میں اکاؤنٹنٹس جاب کر رہے تھے, ان کے آفس میں سولیسٹرز جاب کر رہے تھے, مورگیج ایڈوائزرز جاب کر رہے تھے, ان کے آفس میں سب ہائیلی کوالیفائڈ لوگ جاب کر رہے تھے. مطلب ایک بندہ جو 5ویں-6 کا ہو. تو I think this is the beauty of a salesman. A salesman can employ anyone. He can go all the way to the top. So he's a salesman. He can sell. بالکل. تو انہوں نے مجھے کافی سپورٹ دی. اس کے بعد میں نے 1.5 سال کام کیا ادھر.
اس کے بعد مجھے بریک تھرو ملا, میں نے بینکنگ سروسز جوائن کی. بینکنگ سروس سے میں نے باٹم سے اسٹارٹ کیا. اچھا. الحمدللہ ایز اے کسٹمر سروسز آفیسر میں نے جوائن کیا. اس کے بعد میں مورگیج ایڈوائس میں آ گیا دوبارہ واپس. پھر اس کے بعد میں ایریا مینیجر رہا بینک میں. تو 2020 میں کون سے بینک میں کام کرتے ہیں؟ میں ایچ ایس بی سی بینک میں. جی. اچھا, ویری گڈ. جی, تو ایچ ایس بی سی بینک میں جاب کرتا تھا. 2021 میں نے جاب چھوڑی ہے. So you left the job literally 3 years back. جی. شادی کب ہوئی تھی آپ کی؟ شادی میری 2008 میں. 2008 کے اندر آپ کی شادی. اس وقت then at that time you were doing a job. جی. Security. اس ٹائم میں نہیں, اس ٹائم میں فری جاب کر رہا تھا. جو میں نے انٹرنشپ کی تھی 1.5 سال کی, اس ٹائم میں فری جاب کر رہا تھا. اچھا. اور مسز ادھر ہی تھیں کہ پاکستان سے؟ نہیں, مسز پاکستان سے ادھر آئی تھی. جی. اوکے. سو 2021 کے اندر آپ نے اپنا امیزون کا بزنس امیزون میں جمپ کیا, لیکن اس سے پہلے آپ سارا کارپوریٹ آپ کا جو سارا کیریئر, اور مسز نے جو ٹائم دیکھا اس میں آپ کو 9 to 5 جاب پہ جاتے ہوئے دیکھا. 100% 9 to 5. وہ کہتے تھے میرا میاں جا رہا ہے 5 بجے, جان چھوٹ رہی ہے, واپس آ رہا ہے میرے پاس, گپ شپ لگے گی, ٹی وی دیکھیں گے. بالکل, یہ سارے کام آپ کرتے رہے. بالکل. کافی سارے چیلنجز بھی ہوتے ہیں جابس میں. جیسے آپ دیکھیں کہ کافی ساری اپوائنٹمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں مسز وغیرہ کی. اس کے بعد ماشاء اللہ 2 بچے بھی ہیں میرے. You don't have the freedom, that's true. بالکل, that's true. بالکل. اس میں فریڈم بہت لمیٹیڈ ہے, کیونکہ اگر آپ نے جاب پہ جانا ہے پھر آپ نے جاب پہ جانا ہی جانا ہے. اچھا, صحیح. تو بچے کتنے ہوئے آپ کے؟ ماشاء اللہ 2 بیٹے میرے. 2 بیٹے ابھی تک, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو ایک مسز, 2 بیٹے. یہاں پہ آپ لنڈن میں رہ رہے, جاب کر رہے 9 to 5, زندگی سکون میں چل رہی تھی آپ کی. جی الحمدللہ. تو 2021 میں جا کے کیا ہوا؟ 2021 میں آنیسٹلی مجھے کافی ساری چیزوں کا کریڈٹ کافی اور لوگوں کو بھی جاتا ہے. اس میں میرا ایک چھوٹے کزن ہے, میرے چچا کے بیٹے ہیں, اسامہ. اچھا. اس نے مجھے کافی انسپائر کیا امیزون کی طرف. اسامہ نے انسپائر کیا؟ ہاں, اسامہ نے مجھے کافی انسپائر کیا Was he امیزون. doing the Amazon business? وہ کر نہیں رہا تھا, لیکن اس کو انسپریشن ملی. پاکستان میں ایک بڑا نام ہے سنی علی, ایکسٹریم کامرس کو لیڈ کرتے ہیں. سنی علی کافی بڑا پلیٹ فارم ہے اس کا. تو مطلب وہ اس کی ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے وہ کافی انسپائر ہوا تھا. تو فرسٹ آف آل اس نے مجھے کہا کہ بلال بھائی امیزون پہ کام کرتے ہیں. میں نے کہا مطلب میں نے زندگی میں وہی کام کیا جس کو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. میں اس چیز پہ بلیو بالکل نہیں کرتا کہ اگر آپ کی کسی انڈسٹری میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے آپ اندھے آپ اس میں چھلانگ لگا دیں. ٹھیک ہے نا, بیکاز یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور کیپٹل, یو ہیو ٹو پروٹیکٹ دا بزنس, اینڈ اوبیسلی یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور اون سیلف ایز ویل. تو سب سے پہلے میں نے اس ٹائم میں ریسرچ سٹارٹ کی اس کے اوپر. میں نے دیکھنا شروع کیا کہ ہے کیا, اور الٹیمیٹلی اس ٹائم میں پوسٹ کووڈ کی بات ہے, مارچ 2020 میں کووڈ آیا. اور کووڈ کے بعد جو بوم ای کامرس انڈسٹری نے دیکھا, مطلب دا مارکیٹ ڈبل ٹرپلڈ, چینج دا ہول ورلڈ. ٹھیک ہے نا, چینج ہو گیا. اور آپ پچھلے 8-10 سال سے اگر آپ مطلب آپ یو کے میں رہ رہے ہیں, آپ ہی رہ رہے ہیں, میں بھی رہ رہا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہائی اسٹریٹس آر ڈائنگ. ٹھیک ہے نا, ڈیبنمز بند ہو رہے ہیں, بی ایچ ایس کے سٹورز بند ہو رہے ہیں, بڑے بڑے برانڈز ہیں جو ڈسپیئر ہو رہے ہیں مارکیٹ سے. ٹھیک ہے نا, ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن کووڈ 2020 کے بعد ایکسٹری ای کامرس نے جو بوم دیا ہے نا, انہوں نے تھرائس انہوں نے مارکیٹ شیئر حاصل کیا ہے. اس میں یہ ہوا کہ اس ٹائم میں نے بھی اس چیز کو نوٹس کیا کہ فائنینشیل انڈسٹری میں تھا. تو آپ کافی ٹائم آپ نیوز پیپر ریڈ کرتے ہیں, آپ ڈفرینٹ چیزیں ریڈ کرتے ہیں, تو وہ میں نے دیکھا. لیکن الٹیمیٹلی میں نے کافی ساری ویڈیوز بھی دیکھی. پاکستان میں کافی اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں, سنی علی کام کر رہے ہیں, So you didn't get proper training yet. You like started watching the videos. بالکل ویڈیوز میں نے دیکھی here and there on YouTube. بالکل یوٹیوب پہ دیکھی, ادھر ادھر ویڈیوز دیکھی. لیکن اس کے بعد یعنی کہ what you are telling me is کہ if you want to learn Amazon, you don't have to spend like 100 or 1000 rupees, لاکھوں روپے آپ کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لٹرلی یوٹیوب سے امیزون کا بزنس سیکھ سکتے ہیں 100%. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی حسن بھائی میں چھوٹی سی ایڈ کرتا جاؤں کہ امیزون میں 2-3 ڈفرینٹ ماڈلز ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کا ایک ماڈل ہے پرائیویٹ لیبل, آپ کا ایک ماڈل ہے ہول سیل, اور آپ کا ایک ماڈل ہے آن لائن آربیٹراج. ٹھیک ہے نا, ان تینوں ماڈلز میں ڈفرینٹ طریقے سے لوگ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کا کون سا ماڈل تھا جب آپ نے اسٹارٹ کیا؟ میں نے جب اسٹارٹ کیا ہمارا مطلب آلموسٹ ہائیبریڈ ماڈل تھا, ہول سیل اینڈ آن لائن آربیٹراج. ٹھیک ہے,
لیکن میں نے پاکستان میں ایک بندے کے ساتھ, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں کبھی بھی کسی بزنس میں اپنے آپ کو نہیں انوالو کرتا جب تک مجھے اس کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے پاکستان میں ایک لڑکے کے ساتھ 5-6 ویک میری فیس بک سے اس کی بات چیت ہوئی, تو میں نے اس سے پرائیویٹ لیول کی ٹریننگ لی جو کمپلیٹلی ڈفرینٹ ماڈل ہے, جو میں کر بھی نہیں رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. لیکن مطلب بات یہ ہے کہ پاکستان سے بندہ تھا, پاکستان سے ایک لڑکا تھا, میں نے اس سے بات کی تو اس نے مجھے کہا 6 ویک کے لیے, اس نے مجھے کہا شام کو 2 گھنٹے کے لیے آپ آ جائے گا نا. شام کو ایوری ڈے 2 گھنٹے کے لیے میں اس کے ساتھ میٹنگ کرتا تھا, باتیں کرتا تھا, اس کو پروڈکٹس وغیرہ نکال کے دیتا تھا, مطلب جسٹ ٹو شو مائی پروگریس. لیکن میں نے اس ماڈل میں کام نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیوں نہیں کیا آپ نے کام؟ وہ ماڈل مجھے اتنا اٹریکٹیو نہیں لگا ورسز پرائیویٹ لیبل آپ کو اٹریکٹیو نہیں لگا. پرائیویٹ لیبل مجھے اٹریکٹیو نہیں لگا. تو what was your model? میرا ماڈل آن لائن آربیٹراج ہول سیل ماڈل ہے. Now, if you can just briefly explain what is wholesale and online arbitrage model? آن لائن آربیٹراج ماڈل یہ ہے کہ آپ آن لائن پروڈکٹس لے رہے ہیں, یہ جو نارمل سٹورز ہیں جیسے BNM سٹور ہے, ٹیسکو ہے, سیلزبریز ہے, جان لیوس ہے, آپ ادھر سے کوئی چیز لیتے ہیں, لیٹس سے 10 پاؤنڈ کی آپ کوئی چیز لے لیتے ہیں اور امیزون پہ آپ اس کو 20 کی بیچ دیتے ہیں. سستی چیز مارکیٹ سے اٹھائیں اور آگے بیچتے آن لائن آربیٹراج. ٹھیک, اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکسیس ادھر سے آتی ہے کہ کافی دفعہ آن لائن سیلز لگی ہوتی ہیں, تو جو ہی سیلز لگتی ہیں وہ 20-30% جو آف ہوتا ہے وہ آپ کا مارجن بن جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ اس چیز کو کیچ کرتے ہیں. Why would someone buy from Amazon if they can just Google it and find it a cheaper price somewhere? بالکل, یعنی کہ دیکھیں آپ ایک چیز سستی لگی ہوئی ہے اور ایک بندہ گوگل کرے گا, اس کو نظر آ جائے گا سستی لگی, وہ کیوں Amazon سے بائی کرے گا؟ ٹائم اینڈ کنوینئنس. اور are we being lazy like customers? لیزی نہیں ہے. دیکھیں حسن بھائی, جیسے میں آپ جاب کرتا تھا, میں منڈے ٹو فرائیڈے جاب کرتا تھا, بینک میں جاتا تھا, تقریباً میں صبح 8 بجے میں گھر سے نکلتا تھا اور شام کو 6 بجے میں گھر گھستا تھا. صحیح ہے. آنیسٹلی میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں شاپس پہ جاؤں, اب میں تھک کے ہوں پورا دن, ٹھیک ہے نا. اور امیزون ایک ایسا پلیٹ فارم ہے, امیزون سروسز پرووائڈ کر رہا ہے لوگوں کو, امیزون نیکسٹ ڈے ڈلیوری آفر کر رہا ہے لوگوں کو, ایون سیم ڈے آئی گیس. ایون سیم ڈے. آپ اکثر 8 بجے پروڈکٹ آرڈر کریں, 6 بجے آپ کے گھر ہوتی ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو آپ کنوینئنس دیکھیں, اگر میں نے لیٹ سے مطلب ایک فون کا چارجر لینا ہے, ٹھیک ہے نا, مے بی مجھے سیٹرڈے تک ویٹ کرنا پڑے وہ چارجر لینے کے لیے. سیٹرڈے کو میں فری ہوں گا, جاؤں گا شاپ پہ لے کے آؤں گا, ٹھیک ہے نا. امیزون پہ میں آج آرڈر کروں گا, میکسیمم آپ کے نیکسٹ ڈے آپ کے پاس ہے وہ چیز, ٹھیک ہے نا. آپ کو کنوینئنس ہے اور آپ کا ٹائم بچ رہا ہے. اور دیکھیں حسن بھائی, جتنا ٹائم میں جا کے شاپ پہ جاؤں گا, مطلب اب میں شاپ میں جاؤں گا, میں نے ایک چیز کبھی نہیں لینی ہے, ٹھیک ہے نا. جس چیز کے لیے میں جاؤں گا شاید وہ ملے ہی نہ, کوئی اور چیزیں لے آؤں, ٹھیک ہے نا. لیکن اس ٹائم میں کوئی اور پروڈکٹیو چیز کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. مے بی آئی کین ریڈ این آرٹیکل, مے بی آئی کین لرن سم تھنگ نیو. ایسے ہی ہے, بالکل صحیح ہے. تو اچھا, امیزون میں آپ نے ریٹیل آربیٹراج سے اسٹارٹ کیا؟ جی بالکل. اینڈ ہول سیل سے. اچھا, ہول سیل ماڈل کیا ہے؟ ہول سیل ماڈل میں یہ ہے کہ آپ کے کوائٹ سملر ٹو آن لائن آربیٹراج, آپ ایسی لسٹنگس فائنڈ کرتے ہیں جو اچھی سیل کر رہی ہوں امیزون پہ, ٹھیک ہے نا. آپ ان لسٹنگس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتے ہیں. ہاؤ ڈو یو فائنڈ دوز لسٹنگ؟ اس کے لیے آپ کو کافی سارے ٹولز یوز کرنے پڑتے ہیں. تو ان ٹولز میں سے کافی سارے ٹولز جو ہم بھی یوز کرتے ہیں, کیپا ہم یوز کرتے ہیں, ہیلیم 10 یوز کرتے ہیں, جنگل اسکاؤٹ بھی اوکیجنلی یوز کرتے ہیں. تو یہ جو ٹولز ہیں, لیکن موسٹلی ہمارا 90% ورک کیپا کے تھرو ہو رہا ہے. صرف ایک سافٹ ویئر ہے جس کے تھرو آپ 90%, یعنی آپ کو پتہ لگے تھا کہ کون سا پروڈکٹ ٹرینڈ کر رہا ہے, کس میں زیادہ لوگ بائی کر رہے ہیں, کس کی پرچیزنگ. بالکل. اور آنیسٹلی میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک کیپا کے انالیسز کے لیے, کیپا سیکھنے کے لیے آپ کو 1 دن سے زیادہ کی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے. سو لٹرلی یو کین لرن دا مین ٹول آف Amazon literally in 1 to 2 days. 1 سے 2 دن. صرف 1-2 دن میں آپ 1 سے 2 دن کے اندر. Do you need a teacher for that? I don't think so. No. کیونکہ ہمارا کوئی ٹیچر نہیں تھا. میں نے جس ماڈل میں نے کام سیکھا, میں نے آپ کو بتایا, میں نے وہ ماڈل کیا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. میں شروع میں آن لائن آربیٹراج ماڈل میں آ گیا, اس کے بعد ہول سیل ماڈل میں چلا گیا, ٹھیک ہے نا. اب ہمارا جو بزنس ماڈل ہے, ہم
مطلب تھاؤزنڈ میں پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس تھاؤزنڈ میں آن لائن آربیٹراج میں لیٹ سے اگر آپ ایک اسٹور پہ جاتے ہیں آپ کو 10-15 یونٹ ملیں گے, ورسز اگر میں تھاؤزنڈ میں ایک چیز سیل کر رہا ہوں تو مجھے ایک اچھا بڑا سپلائر چاہیے. تو آپ لسٹنگ میں جو ڈھونڈتے ہیں کیپا کے تھرو یو فائنڈ دا لسٹنگ, جو پروڈکٹ اپنے وہاں سے دیکھا کون سا ٹرینڈ کر رہا ہے, ویئر ڈو یو بائی اٹ فرام؟ ہمارے ہول سیلرز ہیں کافی سارے, اور ہم یورپ میں بھی ہمارے ہول سیلرز ہیں. ویئر ڈو یو فائنڈ دوز ہول سیلرز فرام؟ کہاں سے ملتے ہیں وہ آپ کو؟ امیزون کے تھرو, یا آپ کوئی ایکسٹینشن یوز کرتے ہیں, علی بابا سائڈ ہے کوئی, آپ پرائیویٹلی آپ سورس کرتے ہیں؟ ہر چیز گوگل پہ. علی بابا سے ہم سورسنگ نہیں کرتے کیونکہ علی بابا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, لیکن موسٹلی یوز فار پرائیویٹ لیبل والے لوگ علی بابا کو زیادہ یوز کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ بیچتے ہیں اوتھینٹک برانڈیڈ پروڈکٹس, ٹھیک ہے نا. اس لیے اگر جو لوگ اگر ہول سیل ماڈل میں آنا چاہیں پلیز اوائڈ علی بابا. اچھا, کیونکہ آپ کو اوتھینٹک پروڈکٹس نہیں ملیں گی, آپ کو چیپ پروڈکٹس ملیں گی لیکن وہ اوتھینٹک نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے نا. آپ اپنا اکاؤنٹ رسک پہ ڈال دیں گے. اچھا وہاں سے آپ اپنے سپلائر خود ڈھونڈتے ہیں مختلف جگہوں سے, وہ آپ کو سپلائی دیتے ہیں؟ بالکل. ڈو یو ہیو اے ویئر ہاؤس اور یو ڈونٹ نیڈ اے ویئر ہاؤس؟ وین یو اسٹارٹڈ, بیسکلی لیٹس گو بیک ٹو وین یو اسٹارٹڈ. تو جب آپ نے اسٹارٹ کیا, آپ نے ریٹیل آربیٹراج سے اور ہول سیل سے اسٹارٹ کیا, ڈڈ یو ہیو دا ویئر ہاؤس ایٹ دیٹ ٹائم؟ شروع میں بالکل ایٹ دا رائٹ بگننگ. اس سروس کو بولتے ہیں 3PL, تھرڈ پارٹی لاجسٹک پارٹنرز, ٹھیک ہے نا. ہم نے ایک کمپنی ہائر کی تھرڈ پارٹی لاجسٹکس جو ہمارا سامان پریپ کرتے تھے اور اس کو وہ بھیجتے تھے امیزون پہ. لیکن تھوڑا دو ماہ گزرے, میں نے دیکھا یار یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مطلب آپ کو خود بھی کر سکتے ہیں. بالکل خود بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے وہ دن اور آج کا دن وی آر آپریٹنگ 100% اپنے گھر سے. ہمارا کوئی ویئر ہاؤس نہیں ہے, ہم اپنے گھر سے آپریٹ کر رہے ہیں. ویری گڈ. تو کیسے گھر میں کیسے اسٹور کرتے ہیں؟ کمرہ رکھا ہوا ہے کہ پیچھے شیڈ ہے, کیا ہے کیا؟ موسٹلی ہمارا جو ماڈل ہے مطلب وی آر ویری کلیور ود آر بائنگ, ٹھیک ہے. ہم لوگ جو پروڈکٹ ہم لیتے ہیں ہم 1 دن سے یا 2 دن سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھتے. ہم سارا سامان پریپ کر کے ہم امیزون کو بھیج دیتے ہیں. FBA کر رہے ہیں آپ؟ FBA کر رہے ہیں. میں 100% FBA کر رہا ہوں, میں FBA ماڈل بالکل نہیں کر رہا. ٹھیک ہو گیا, رائٹ. سو ہو ہیلپس یو ایٹ ہوم؟ مسز ہیلپ کرتی ہیں. آپ نے ان کی جاب بڑھا دی ہے. پہلے وہ گھر کے کھانے بھی پکائے ہیں, آپ کے لوک آفٹر بھی کریں, بچوں کو بھی دیکھیں, ساتھ میں آپ نے یہ بھی کام کروا دیا. بالکل. ایسا یہ خوش ہونے والی بات ہے. دیکھیں وی آر اے یونٹ, می اینڈ مائی وائف, ہم لوگ ایک یونٹ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نا گاڑی کے 2 پہیے جو ہوتے ہیں, ہم دونوں پہیے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگ اب دیکھیں, اب الحمدللہ جیسے میں کارپوریٹ ورلڈ میں تھا, میں نے امیزون اسٹارٹ کیا. فرسٹ آف آل اٹ واز سائڈ ہسل, ٹھیک ہے نا. سائڈ ہسل سیریس ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اور اوور ٹائم میں نے اس سال کے بگننگ پہ اپنی جاب بھی چھوڑ دی ہے. میں فل ٹائم جاب سے اپنے آپ کو ہٹا لیا. 100% بیکاز آئی ایم کمیٹڈ ٹو مائی بزنس. رائٹ, اوکے, دیٹس گڈ. تو آپ کی جو مسز ہیں بیسکلی, تو وہ آپ کو پوری سپورٹ کریے. اینڈ واٹ یو آر ٹیلنگ می ایگزیکٹلی از کہ آپ کی فیملی کی اگر آپ کو سپورٹ ہے تو آپ امیزون بزنس بغیر کسی ایکسٹرنل ہیلپ کے آرام سے کر سکتے ہیں. بالکل. ماشاء اللہ میرے 2 چھوٹے بچے بھی ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ چائلڈ لیبر ہم کروا رہے ہیں بچوں سے, تو مطلب وہ بھی خوش ہوتے ہیں چھوٹے موٹے کام کر کے. بالکل. میرا 13 سال کا بیٹا ہے یا 10 سال کا بیٹا ہے, تو ماشاء اللہ وہ بھی میرے ساتھ کام کر کے, ہم ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے اکثر کیا نام ہے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا نام ہے وہ بھی خوش ہوتے ہیں. اور دیکھیں دے آر لرننگ. آئی تھنک اٹس اے گریٹ placement for them, like business placement ہے ان کے لیے کہ وہ they can see like how things are being done logistically. الحمدللہ جی بالکل. مطلب بچوں کو یہی ہے, مطلب اوبیسلی ہم سارے اپنے بچوں کو بیسٹ پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں, بٹ وی وانٹ ٹو شو دیم دا ریالٹی آف لائف. وی وانٹ ٹو شو دیم دیٹ دا ورلڈ از ناٹ اباؤٹ جسٹ لائک ٹیکنگ اے. آپ کو دینا بھی پڑتا ہے, آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے, آپ کو محنت دینی پڑتی ہے. تو بچوں کے لیے بڑی ایک انسپریشن ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں ہمیں. That's amazing. So with your model that when you started here, so for first 6 months, what was the experience basically? It was easy for you, like you found it, آپ کو لگا یار یہ تو بہت ایزی تھا میرے لیے, یا اس میں انویسٹمنٹ لگی یا اس میں پروفٹ نکلا, کیا تھا وہ پہلے 6 مہینے؟ حسن بھائی الحمدللہ میں بہت لکی رہا ہوں کہ آئی ایم پروفٹیبل سنس ڈے 1. تو الحمدللہ میں ڈے 1 سے پروفٹیبل ہوں بزنس میں. لیکن ایزی نہیں تھا.
کیا نام ہے آپ دیکھیں کوئی بھی بزنس آپ سے ٹائم مانگتا ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے. جب آپ نئے ہوتے ہیں آپ کو نئی ڈیل نکالنے میں, ابھی مجھے الحمدللہ میں کیا نام ہے آدھے گھنٹے میں 3 ڈیلز نکال رہا ہوں, اور اس ٹائم پہ میں پورا دن لگا کے میرے پاس ایک ڈیل نہیں نکلتی تھی. لاجسٹکلی میرے پاس بہت بڑے چیلنجز تھے اس ٹائم پہ, کیونکہ میں نے اسٹارٹ کیا تھا آن لائن آربیٹراج ماڈل پہ, اور آربیٹراج ماڈل میں ایک یہ بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ آپ بڑا آرڈر نہیں ڈال سکتے کسی کے ساتھ. لیٹ سے آپ نے جان لوئس سے کوئی چیز لی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ ان کے ساتھ 100 کا آرڈر ڈالیں گے وہ آرڈر ہی کینسل کر دیتے ہیں. 100 آئٹم نہیں وہ آپ بائی کر سکتے نہیں کریں گے, وہ آپ کو 10-10 20-20 کر کے کرنے پڑتے ہیں. اس ٹائم پہ میں کیا کرتا تھا, اس ٹائم پہ میرے دوستوں نے بھی بہت سپورٹ کیا ہے. صحیح ہے. میں اپنے دوستوں کو پیسے بھیجتا تھا, میں کہتا تھا یار یہ آرڈر کر دو. بالکل. میں شام کو جاب سے آ کے 5 بجے میں 6 بجے میں گھر پہنچتا تھا, میں اپنے دوستوں سے سامان کلیکٹ کرنے جاتا تھا, مطلب 3-4 دوستوں کے گھر جا کے ان سے سامان لیا. تو ماشاء اللہ اس میں یہ ہے کہ آپ کے دوست یا آپ کے اراؤنڈ جتنے بھی لوگ ہیں نا, آپ کی سکسیس میں وہ شامل ہیں. بالکل ہے ٹرو. تو آپ کا جو مارجن تھا پہلے 6 منتھس کے اندر ٹرن اوور تھا وہ کیا تھا؟ پہلے 6 منتھس کے اندر almost I'm asking you this is because I think above 50% Amazon businesses fail because people quit the business within 6 months. دیکھیں حسن بھائی, پہلے 6 ماہ میں ایز اے بزنس کیا نام ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا میرے ایک چھوٹا کزن ہے پاکستان میں اسامہ, وہ میرا بزنس پارٹنر بھی ہے. اچھا. ابھی بھی وہ میرا بزنس پارٹنر ہے, اور ماشاء اللہ اس بزنس کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹنر ہے میرے بزنس میں. تو ہم نے شروع میں اسٹارٹ کیا تھا 10,000 پاؤنڈ. 10,000 پاؤنڈ سے؟ جی بالکل. 10,000 پاؤنڈ ہم نے انیشیل انویسٹ کیا تھا. تو ہم تقریباً 6 ماہ میں ہم اس پوزیشن میں پہنچ گئے تھے کہ 10,000 پاؤنڈ ہمارے لیے کافی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. اور کافی سارے لوگ کیوں فیل ہو رہے ہیں بزنس میں, اس بزنس میں مجھے کبھی کبھار سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے کہ کیوں فیل ہو رہے ہیں. What were you doing different? آپ کیا ایسا کر رہے تھے جو آپ فیل نہیں ہوئے؟ ہم ڈفرینٹ کیا کر رہے تھے, ایک ہم نے ایوری پاسبل وے ڈھونڈا کہ ہم کاسٹ کے جیسے ریڈیوس کر سکتے ہیں بزنس کی, کیونکہ ان بزنس آپ کو مارجن کوئی دیتا نہیں, آپ کو مارجن لینے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک ہمارا سب سے پہلا پلس پوائنٹ یہ تھا کہ ہم نے آپریشنل کاسٹ سب سے زیادہ ریڈیوس کی, اور دوسری بات ہم نے جو کی کہ ہماری پروڈکٹ ہنٹنگ بہت اسٹرانگ تھی. صحیح. شروع سے. اوکے. تو یہ 2 چیزیں, اور جب ہماری پروڈکٹ ہنٹنگ اسٹرانگ تھی, ہماری یہ اسٹرانگ تھی, اس کے بعد آہستہ آہستہ ہمارے ریلیشن شپ بننے لگ گئے سپلائرس کے ساتھ. تو ماشاء اللہ یو کے میں بھی کئی بڑے بڑے سپلائر, اپنے پاکستانی لوگ بڑے اچھے سپلائرس کام کر رہے ہیں الحمدللہ. میں مانچسٹر میں ایک میرے سپلائر ہیں جاننے والے, بہت اچھی فیملی, اور اتنا بڑا آپریشنل بزنس ہے ان کا, لیکن بڑے اچھے لوگ ہیں, کام کر رہے ہیں, آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. ویری نائس, ویری نائس. تو آپ نے جب اسکیل کیا وہاں سے, جی پہلے 6 مہینے یا سال کے بعد, اب ود ان 2 years you started back in 2021, this is 2023, so within literally 2 years you are around $1 million business. جی. How did you scale from there? آپ نے کیسے وہاں سے بزنس کو بڑھایا کیسے؟ ایک تو ری انویسٹ, ہم نے a lot of money ہم ری انویسٹ کیا بزنس میں. تقریباً پہلا 1 سال ہم نے everything whatever we earned we just kept reinvesting, ٹھیک ہے نا. ہم نے ری انویسٹ بہت زیادہ پیسہ کیا ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس کے بعد ہم نے کیپٹل ڈھونڈنا شروع کیا ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے کیپٹل ڈھونڈ کے لایا ہے کافی سارا, کیا نام ہے, جو میرے پاس اپنی سیونگس تھی سارا کچھ, میں نے آلموسٹ اپنا سب کچھ ڈال دیا امیزون میں. لوگ کہتے ہیں امیزون بہت رسکی پلیٹ فارم ہے, اور واقعی میں رسکی پلیٹ فارم ہے, لیکن میں نے اپنی جتنی بھی کارپوریٹ سیونگ تھی میں نے سب کچھ اس میں ڈال دیا. بالکل. اور اس کے بعد کیا نام ہے, ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ ایک اچھی اسٹینڈنگ میں ہے, امیزون خود آپ کو لون دے رہے کہ آپ بزنس کریں. لٹرلی بالکل. انٹرسٹ فری نہیں ہے, شارٹ ٹرم لونز ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کیا نام ہے کوائٹ ایزیلی انہیں کے پیسے سے کما کے ان کو پیسے بھی واپس, اور یو کین میک 6 times more. اچھا. if you're clever enough. Did you take that loan? جی الحمدللہ. جی. Okay, that's something new. Yeah, I wasn't aware کہ آپ کو Amazon پیسے بھی دیتا ہے. بالکل. اگر آپ کا اکاؤنٹ اچھی اسٹینڈنگ میں, تو مطلب آلموسٹ آن ورکنگ کیپٹل وی آر کوائٹ کلوز ٹو 100,000. Amazon پہ کافی سارے جو 100,000 a month, yeah.
on average $100,000 a which is month. 1.2 million जी over a year. जी Okay, that's good. That's really good. अच्छा, you mentioned retail arbitrage wholesale. आपने जो लोग अक्सर कोट करते हैं, जो पाकिस्तान में लोग सिखाते हैं, पढ़ाते हैं वगैरह वगैरह, और हम पाकिस्तानी उस पर बहुत ज़्यादा हुक्ड हैं, दैट इज़ ड्रॉप शिपिंग. आपने उसका मेंशन नहीं किया. यू लाइक यू इनकरेज ड्रॉप शिपिंग, यू लाइक दैट मॉडल और नॉट? मैं ड्रॉप शिपिंग एक्सट्रीमली डिस्करेज करूँगा. रीज़न? क्योंकि अमेज़ॉन पे अगेंस्ट टर्म्स ऑफ सेल्स है ड्रॉप शिपिंग. अगेंस्ट टर्म्स ऑफ सेल्स है उनकी. यू कांट डू दैट. आपको ड्रॉप शिपिंग अलाउड नहीं है. यानी कि जो लोग भी ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान से या यहाँ से, उनके अकाउंट्स they're breaching the contract. जी बिल्कुल. ड्रॉप शिपिंग आप कर सकते हैं विद इन सर्टन पैरामीटर्स और उसकी सर्टन कंडीशंस हैं. जितने लोग भी ड्रॉप शिपिंग अभी कर रहे हैं ना अमेज़ॉन पे, वो उसको क्या नाम है मीट ही नहीं कर रहे उन कंडीशंस को. मतलब टेक्निकली आपको अलाउड है ड्रॉप शिपिंग करना, लेकिन आप उन कंडीशन जो उसके साथ कंडीशंस है ना उसको आप मीट ही नहीं कर रहे. इस वजह से मैं एक्सट्रीमली डिस्करेज करूँगा. अगर आपने देखें हसन भाई, अगर आपने अगर 6 महीने काम करना है, 1 साल काम करना है और आपने डिसअपीयर हो जाना है, फेयर इनफ, डू ड्रॉप शिपिंग, टेक योर चांस. लेकिन अगर आपने एक बिजनेस करना है, आपने लॉन्ग टर्म विजन के साथ करना है, ठीक है ना, फिर आप करें. सही. अच्छा, तो व्हाट डू यू से, फॉर एग्जांपल पर्सन लाइक मी, आई गो माय ओन बिजनेस, ठीक है, मेरा अपना बिजनेस है, अपनी एक वो है वर्ल्ड ही डिफरेंट है, B2B वो बिजनेस है. इफ आई वांट टू जंप इनटू दिस, व्हाट डू आई नीड? एंड दैट गोज फॉर एवरीवन वाचिंग एज वेल. जो भी लोग देख रहे हैं उनके लिए भी है कि व्हाट डू आई नीड? सबसे पहले आपको स्किल चाहिए, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए. दैट आई वुड लर्न फ्रॉम यूट्यूब लाइक यू डिड. बिल्कुल ठीक हो गया. बिल्कुल, आप यूट्यूब से सीखें. आप जो चीज़ आप यूट्यूब से सीखें, आप उस नॉलेज को अप्लाई करने की कोशिश करें. पहले यूट्यूब आपको 100% नहीं सिखाएगा. यूट्यूब आपको 90 to 95% सिखा देगा, लेकिन आपने उस नॉलेज को अप्लाई करना है, ठीक है ना. और मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है, मतलब अब मुझे इस इंडस्ट्री में तकरीबन 2-2.5 साल होने लगे. बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा है कि लोग इंटर्नशिप्स कर रहे हैं लोगों के साथ, ठीक है ना, पाकिस्तान में बैठ के फ्री काम कर रहे हैं किसी के साथ, मतलब एक्सपीरियंस ले रहे हैं. एक तो सबसे पहले आपको नॉलेज एंड स्किल चाहिए सबसे पहले. दूसरा आपको वर्किंग कैपिटल भी चाहिए. हाउ मच? ठीक है. ऑन एवरेज online arbitrage quite comfortably you can start between 5 to 10,000. So 5,000 pounds, which is I think quite easy for anyone working, particularly जो लोग हमारे यहाँ पे UK के अंदर जो ख़वातीन हैं जी, they can easily accumulate that sort of investment. उनके लिए कोई बहुत बड़ा ये रेवेन्यू इतना बहुत मुश्किल नहीं होगा. बिल्कुल. ओके, 5,000 से आप अपना अमेज़ॉन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, रिटेल आर्बिट्राज. बिल्कुल. राइट. ओके, एंड फॉर होलसेल on average I would say about 10 to 12,000. So 10 to 12,000 for wholesale, yeah. जी. Which is fine. जी. Okay. So that's the second thing. You need capital. You need to upskill yourself. बिल्कुल. Anything else? मेन दो यही चीज़ें. Do we need a partner? अगर आपको अच्छा पार्टनर मिल जाए, आपके बिजनेस को आसमान पे लेके जा सकते हैं. अच्छा पार्टनर कौन होता है? उसकी ज़रा खूबियाँ बता दें मुझे. अच्छा पार्टनर वो होता है जो आपके साथ, जिसका विजन और आपका विजन लॉन्ग टर्म हो, जिसकी और आपकी मेंटल लेवल मैच कर रहा हो, और तीसरा उसकी स्किल, ठीक है ना. बेसिकली समवन हु नोज Amazon. बिल्कुल. अब देखें जैसे मेरा और मेरा बिजनेस पार्टनर है, हम दोनों की डिफरेंट स्किल्स हैं, ठीक है ना. आई लुक आफ्टर द ऑपरेशनल साइड ऑफ बिजनेस. राइट. मैं ऑपरेशनल साइड, द मनी गाय, आई एम ऑपरेशनल साइड, आई एम द मनी गाय, ठीक है ना. मेरा जो पार्टनर है, ही इज़ द प्रोडक्ट गाय, ठीक है ना. और हम दोनों डे 1 से जो भी डिसीजन लेते हैं हम मिल के लेते हैं, ठीक है ना. और हम मेक श्योर करते हैं कि हमारा जो डिसीजन हो, हम दोनों उस पे ऑन द सेम पेज हो, ठीक है ना. तो मेंटल लेवल और एक जुनून होना चाहिए इंसान में कुछ करने का. What do you pay your wife? मेरी माय वाइफ सब कुछ उसी का ही है. ये तो धोखा है. ये तो फ्रॉड है. ये हम पाकिस्तानियों मर्दों का बहुत बड़ा फ्रॉड है. जो हम कहते हैं सब कुछ तुम्हारा ही है बेगम, लेकिन तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है. ये बात तो बिल्कुल सही है. नहीं, लेकिन मेरी मिसेज शी इज़
whatever she wants. She's happy with whatever you are getting. Alhamdulillah. Alhamdulillah. तो एक पार्टनर हो गया, आपको सपोर्ट मिल गई यहाँ पर लॉजिस्टिकली, आपके पास कैपिटल होना चाहिए, आपके पास स्किल होनी चाहिए, दैट्स ऑल यू नीड. एंड कितने महीनों के अंदर आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं? On average between 1 to 3 months. 3 months के अंदर योर बिजनेस विल बी प्रॉफिटेबल. अगर आप सही काम कर रहे हैं आप प्रॉफिटेबल होंगे. ओके, गुड. देखें हसन भाई, एक और चीज़ भी बीच में जो है, जैसे ओवर टाइम हमने स्केल किया है, ठीक है ना, हम बिजनेस के छठे महीने में हम VAT रजिस्टर्ड बिजनेस चले गए थे. दैट मीन्स यू आर डूइंग आपका Above 85,000 a year, आपका एनुअल आप उसमें क्रॉस कर गए थे. बिल्कुल. ठीक है. तो देखें जब आप सो डिड दैट नॉट बेसिकली उस VAT रजिस्टर्ड होने के बाद जी, क्या आपके प्रॉफिट मार्जिन इम्पैक्ट नहीं हुए थे, स्क्वीज हो गए होंगे? बिल्कुल प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज होते हैं, लेकिन बात वही है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करना है, आपको लेस प्रॉफिट पे काम, आप लेस प्रॉफिट पे काम कर सकते हैं. लेकिन अब मुझे रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है ना हसन भाई. देखें आप VAT में आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं 6-7,000 अ मंथ सेल पे, ठीक है ना, मैं 70,000 सेल क्यों ना करूं? सही. मैं अभी क्या नाम है आपको बताया ऑलमोस्ट $100,000 अ मंथ टच कर रहा हूँ. मैं अगर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेता, नहीं भाई मैंने VAT नहीं देनी, मैं 20% मेरे मार्जिन स्क्वीज हो जाएंगे, आप जाते ही ना ऊपर. मैं जाते ही ना ऊपर. मैं ओके, जस्ट बिफोर दैट यार, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी कि आप जब पहले 2-4 महीने काम कर रहे थे, आपकी मिसेज भी साथ थी, आपने जॉब भी छोड़ दी, एंड यू आर प्रॉब्ली नॉट मेकिंग दैट मच प्रॉफिट, इतना ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं था आपका. आपके में डाउट्स आए थे कि यार शुड आई कंटिन्यू डूइंग दिस, और मिसेज ने कहा कि बिलाल लगता है जॉब पे जाना पड़ेगा आपको वापस. देखें हसन भाई, इजी नहीं होता है कि बंदा एक सिक्योर जॉब से, ठीक है, एक वेल पेड जॉब से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है कि क्या नाम है ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह इस कंट्री में आए, मतलब प्रोग्रेशन की. लेकिन एक स्टेबल जॉब छोड़ना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है ना, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हैं. क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मतलब मेरा फेलियर 4 लोगों पे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है ना, और मेरी सक्सेस भी उन पे इम्पैक्ट करेगा. तो इजी डिसीजन नहीं होता है, लेकिन ये है कि आपको एज अ फैमिली बिलीव करना चाहिए किसी चीज़ पे. तो मेरा बिलीव था, और बाकी तो बस अल्लाह ताला की मर्जी है. करम किया आपके ऊपर. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत करम है. राइट, ओके. आई मीन अमेज़ोन का बिजनेस बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, ठीक है, और हमने मज़े की बात है अभी हमने रिसेंटली अमेज़ोन की ट्रेनिंग्स भी करवाई हैं. अच्छा. तो इफ़ यू आर गिवन अ चांस कि यार ऐसा कोई बंदा जो अमेज़ोन का बिजनेस है एंड दे आर स्ट्रगलिंग, क्या आप उनको हेल्प कर सकते हैं, उनका हाथ पकड़ के बताएं कि यार इस तरीके से आगे जाना है? बिल्कुल कर सकते हसन हैं. भाई, बस हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काम करें अमेज़ोन के ऊपर, करना चाहते हैं, उनके पास उनके सैलरी अकाउंट्स हैं, एवरीथिंग है, लेकिन दे कांट मेक प्रॉफिट. आप कर सकते हैं. मैं ऑनेस्टली मैं आपको हसन भाई एक बात बताऊं, मैं काफ़ी सारे फेसबुक ग्रुप्स का पार्ट हूँ, जो अमेज़ोन से रिलेटेड काफ़ी सारे ग्रुप्स का पार्ट हूँ, और मेरी लर्निंग प्रोसेस में ये ग्रुप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे. आज भी मैं दिन में 1.5-2 घंटे में उन ग्रुप्स में स्पेंड करता हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स क्या हैं. और ऑनेस्टली मैं हसन भाई आपको बताऊँ, उन ग्रुप्स में 3-4 लोग ऐसे मुझे मिले हैं ओवर टाइम जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने उनको, एक बंदा है, मैंने उसको ऐसी एक छोटी सी चीज़ बताई जो मतलब उसको पता होनी चाहिए थी, ठीक है ना, लेकिन उसने उसका बिजनेस की शेप ही चेंज करके उसको प्रॉफिटेबल कर गई. वो चीज़, छोटी सी चीज़, मेरी नज़र में वो बहुत छोटी सी चीज़ थी, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, वाइटल थी उस बिजनेस के लिए. बिल्कुल उसके बिजनेस के लिए वाइटल थी. तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर कोई आना चाहे, कोई बंदा बात सीखना चाहे, ठीक है ना, नॉलेज शेयर करने के लिए होता है. नॉलेज ये नहीं है कि मैं अपने अंदर नॉलेज रख लूँ, ठीक है ना. आज तक हमने जितनी बुक्स पढ़ी हैं, अगर नॉलेज अंदर रखने के लिए होता है, लोग वो बुक्स ही ना लिखते. तो मुझे ये बताएं, 3 बेस्ट प्रैक्टिसेस बताएं कि एक बंदा जिसका अकाउंट खुल गया है, उसको प्रॉफिट में नहीं, वो 3 बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, वो क्या करे? 3 बेस्ट प्रैक्टिसेस, आपको प्रोडक्ट हंटिंग पे टाइम लगाना पड़ता है. प्रोडक्ट हंटिंग फर्स्ट. प्रोडक्ट हंटिंग पे आपको टाइम लगाना पड़ेगा. दूसरी, आपकी सोर्सिंग स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप गुड्स किधर से ले रहे हैं. जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, मार्जिन आगे से नहीं, मार्जिन हमेशा पीछे से आएगा. आपकी नेगोशिएशन स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है ना. तो आपको शाय नहीं होना पड़ेगा, आपको स्ट्रांग बिल्ड होना पड़ेगा. दैट्स होलसेल मॉडल इज क्योंकि वो आप रिटेल आर्बिट्राज में नहीं है, लेकिन होलसेल अल्टीमेटली आप होलसेल मॉडल में ही आएंगे, क्योंकि वॉल्यूम वहीं पे है. बिल्कुल वॉल्यूम के साथ आप ग्रो करेंगे. तो
दो चीज़ें ये हो गई हैं. प्रोडक्ट हंटिंग सोर्सिंग आपके स्ट्रांग होने चाहिए. 100%. एंड थर्ड बेस्ट प्रैक्टिस. थर्ड बेस्ट प्रैक्टिस आपको मैं यही कहूँगा कि आपने हिम्मत नहीं आनी. बी कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंसी इज द की. आई वाज गोना से, क्योंकि हम लोग असल में बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं कि वो देखते हैं यार ये काम नहीं कर रहा मेरे लिए, प्रॉफिट नहीं हो रहा, मुझे ये समझ नहीं आ रही, एंड दे गिव अप. बिल्कुल. देखें, सोने को कुंदन बनने के लिए जलना पड़ता है. तो हर बिजनेस में क्या नाम है चैलेंजेस हैं. जैसा मैंने आपको बताया, मतलब मेरे चैलेंजेस से मैं जॉब के बाद इधर उधर जाता, बहुत थक भी जाता था. क्या नाम है, अक्सर बड़ा मुश्किल होता था नेक्स्ट डे जॉब पे वापस जाना. लेकिन ये है कि हिम्मत नहीं आ रही है. ठीक है ना, आप उसमें कंटिन्यू रखें. बिजनेसेस फेल नहीं होते, इंसान फेल होता है. बेशक ऐसा ही है. वेरी गुड, वेरी नाइस. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. आई थिंक यू आर अ बिग इंस्पिरेशन उन लोगों के लिए जो यूके में है, यूके से बाहर हैं, पाकिस्तान में हैं, जो लोग एक ख़ास 9 to 5 जॉब में स्टक हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि यार इससे हम कैसे ब्रेक अवे करें, हम कैसे इसे आगे निकलें. तो आई थिंक यू हैव प्रूव्ड कि यू कैन स्विच योर करियर्स. यू कैन एट योर एज, आई थिंक यू आर समवेयर इन the 40s. even 40s, yeah. So early 40s, you look very young, by the way. So you have changed the your path. Okay, so anybody can do that. Yeah, it's not about age. इस age के बारे में नहीं है. It's about you. Can you take the challenge? क्या आप में इतनी वो पैशन है कि आप अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए अपने आप को इस थोड़ी सी मेहनत के अंदर डालना चाहते हैं? अगर आप में ये चीज़ है, I think you can be like Bilal. And you can hit 1 million pounds very easily within a couple of years. All you have to do is upskill yourself, be consistent, and just jump into the whole game with a do and die mindset. Thank you very much, Bilal. I really appreciate it. Thank you, Hassan bhai. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.